بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يتأتى ذلك إلا في اسمين أو اسم وفعل۔ لا يتأتى صيغہ واحد مذکر غائب بعد فعل نفی مضارع معلوم ذالک فاعل الا حرف استثناء فی حرف جار اسمین معطوف علیہ او حرف عطف اسم معطوف علیہ و حرف عطف فعل معطوف علیہ معطوف سے مل کر معطوف علیہ معطوف سے مل کر مجرور و جار کا جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ترجمہ لا یتأتی ذالک الا فی اسمین او اسم و فعل، نہیں حاصل ہوتا یہ مگر دو اسموں میں یا ایک اسم اور ایک فعل میں۔ تشریح اصول کلام کے عقلی احتمالات 6 ہیں: دو اسم ہوں، دو فعل ہوں، دو حرف ہوں، ایک اسم ایک فعل ہو، ایک اسم ایک حرف ہو۔ اصول کلام کے عقلی احتمالات 6 ہیں: نمبر 1 دو اسم ہوں، نمبر 2 دو فعل ہوں، نمبر 3 دو حرف ہوں، نمبر 4 ایک اسم ایک فعل ہو، نمبر 5 ایک اسم ایک حرف ہو، نمبر 6 ایک فعل ایک حرف ہو۔ ان میں سے 2 صورتوں میں کلام حاصل ہوتا ہے، باقی 4 صورتوں میں کلام حاصل نہیں ہوتا۔ ان میں سے 2 صورتوں میں کلام حاصل ہوتا ہے، باقی 4 صورتوں میں کلام حاصل نہیں ہوتا۔ وہ 2 صورتیں جن میں کلام حاصل ہوتا ہے یہ ہیں: دونوں اسم ہوں یا ایک اسم اور ایک فعل ہو۔ جن 4 صورتوں میں کلام حاصل نہیں ہوتا وہ یہ ہیں: دونوں حرف ہوں یا دونوں فعل ہوں، یا ایک اسم ایک حرف ہو، یا ایک فعل ایک حرف ہو۔ پہلی صورت میں کلام حاصل نہیں ہوتا کیونکہ حصول کلام کے لیے مسند الیہ اور مسند کا ہونا ضروری ہے۔ حرف نہ مسند الیہ ہوتا ہے نہ مسند ہوتا ہے۔ دوسری صورت میں مسند الیہ مفقود ہے کیونکہ فعل مسند تو ہوتا ہے لیکن مسند الیہ نہیں ہوتا۔ تیسری صورت میں اسم کو مسند الیہ بنائیں گے تو مسند مفقود ہوگا، اگر مسند بنائیں گے تو مسند الیہ مفقود ہوگا۔ چوتھی صورت میں مسند الیہ مفقود ہے، نہیں پایا گیا کیونکہ فعل مسند تو ہوتا ہے، حرف نہ مسند الیہ ہوتا ہے نہ مسند۔ ان 6 صورتوں میں سے 2 صورتوں میں کلام حاصل ہوتا ہے، باقی 4 صورتوں میں کلام حاصل نہیں ہوتا۔ 2 صورتیں جن میں کلام حاصل ہوتا ہے یہ ہیں: دونوں اسم ہوں یا ایک اسم اور ایک فعل ہو۔ جن 4 صورتوں میں کلام حاصل نہیں ہوتا وہ یہ ہیں: دونوں حرف ہوں یا دونوں فعل ہوں، یا ایک اسم ایک حرف ہو، یا ایک فعل ایک حرف ہو۔ پہلی صورت میں کلام حاصل نہیں ہوتا، یعنی جیسا دونوں حرف ہوں تو کلام حاصل نہیں ہوتا کیونکہ حصول کلام کے لیے مسند الیہ اور مسند کا ہونا ضروری ہے۔ حرف نہ مسند الیہ ہوتا ہے نہ مسند ہوتا ہے۔ دوسری صورت میں بھی کلام حاصل نہیں ہوتا، یعنی جب دونوں فعل ہوں تو کلام حاصل نہیں ہوتا کیونکہ فعل مسند تو ہوتا ہے لیکن مسند الیہ نہیں ہوتا، لہذا مسند الیہ نہیں پایا گیا۔ تیسری صورت میں بھی کلام حاصل نہیں ہوتا، وہ یہ تھی ایک اسم ایک حرف ہو۔ تو اسم کو مسند بنائیں گے یا مسند الیہ بنائیں گے؟ اگر مسند بنائیں گے تو مسند الیہ نہیں پایا گیا، اگر مسند الیہ بنائیں گے تو مسند نہیں پایا جائے گا کیونکہ حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ۔ اور چوتھی صورت میں بھی کلام حاصل نہیں ہوتا، وہ یہ ہے ایک فعل ایک حرف ہو۔ تو فعل مسند تو بن سکتا ہے لیکن مسند الیہ نہیں بن سکتا، حرف نہ مسند ہوتا نہ مسند الیہ، لہذا اس صورت کے اندر مسند الیہ نہیں پایا جاتا۔ سوال: اتیان کی کلام کی طرف نسبت کرنا درست نہیں ہے۔ اتیان کی کلام کی طرف نسبت کرنا درست نہیں ہے کیونکہ اتیان ذوی العقول میں مستعمل ہوتا ہے جبکہ کلام غیر ذوی العقول کے قبیلے سے ہے۔
اتیان کی کلام کی طرف نسبت کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اتیان ذوی العقول میں مستعمل ہوتا ہے جبکہ کلام غیر ذوی العقول کے قبیلے سے ہے۔ جواب لا یتعطی لا یحصل کے معنی میں ہے، کیونکہ اتیان کو حصول لازم ہے، پس ذکر ملزوم کا ہے، مراد لازم ہے۔ لا یتعطی لا یحصل کے معنی میں ہے، کیونکہ اتیان کو حصول لازم ہے، پس ذکر ملزوم کا ہے، مراد لازم ہے۔ سوال ذالکہ کا مشار الیہ کیا ہے؟ جواب ذالکہ کا مشار الیہ الکلام ہے۔ سوال ذالکہ کا مشار الیہ کلام کو بنایا، تضمن یا اسناد کو کیوں نہیں بنایا جبکہ مال سب کا ایک ہے؟ سوال ذالکہ کا مشار الیہ کلام کو بنایا، تضمن یا اسناد کو کیوں نہیں بنایا جبکہ مال سب کا ایک ہے؟ جواب بحث کلام کی ہے، تضمن یا اسناد کی بحث نہیں ہے، لہذا جب بحث کلام کی ہے تو ذالکہ کا مشار الیہ بھی کلام ہوگا۔ جواب ثانی مصنف علیہ رحمت نے ذالکہ ذکر فرمایا جس کا مشار الیہ بعید ہوتا ہے، تضمن یا اسناد قریب ہیں اور کلام بعید ہے، لہذا ذالکہ کا مشار الیہ کلام ہے، نہ کہ تضمن یا اسناد۔ سوال مصنف علیہ رحمت نے اتیان کا فاعل اسم ظاہر ذکر کیا، اس میں ضمیر ذکر کیوں نہیں کیا؟ سوال مصنف علیہ رحمت نے اتیان کا فاعل اسم ظاہر ذکر کیا ہے، اس میں ضمیر ذکر کیوں نہیں کیا؟ جواب اگر اتیان کا فاعل اس میں ضمیر ذکر کیا جاتا تو وہم ہوتا، ضمیر کا مرجع تضمن ہے یا اسناد ہے، کیونکہ یہ دونوں قریب ہیں۔ اس وہم سے بچنے کے لیے اتیان کا فاعل ذالکہ اس میں ظاہر ذکر کیا، کیونکہ ذالکہ کا مشار الیہ بعید ہوتا ہے، کلام بھی بعید ہے۔ جواب اگر اتیان کا فاعل اس میں ضمیر ذکر کیا جاتا تو وہم ہوتا، ضمیر کا مرجع تضمن ہے یا اسناد ہے، کیونکہ یہ دونوں قریب ہیں۔ اس وہم سے بچنے کے لیے اتیان کا فاعل ذالکہ اس میں ظاہر ذکر کیا، کیونکہ ذالکہ کا مشار الیہ بعید ہوتا ہے، کلام بھی بعید ہے۔ سوال مصنف علیہ رحمت نے لا یتعطی ذالکہ فرمایا، ذالکہ لا یتعطی کیوں نہیں فرمایا؟ مصنف علیہ رحمت نے لا یتعطی ذالکہ فرمایا، ذالکہ لا یتعطی کیوں نہیں فرمایا؟ جواب کلام کرنے کے طریقوں میں سے کلام کرنے کا ایک طریقہ کلام کو مقتضی ظاہر کے مطابق کرنا ہے۔ کلام کرنے کے طریقوں میں سے کلام کرنے کا ایک طریقہ کلام کو مقتضی ظاہر کے مطابق کرنا ہے، تو مصنف علیہ رحمت نے مقتضی ظاہر کے مطابق کلام کیا ہے، کیونکہ مخاطب خالی الذہن ہے، تقوی حکم کا محتاج نہیں ہے، تقویت حکم کا محتاج نہیں ہے۔ اگر مصنف علیہ کو مقدم کر کے ذالکہ لا یتعطی ذکر کیا جاتا تو یہ کلام تقویت حکم کا فائدہ دیتا، کلام مقتضی ظاہر کے مطابق نہ رہتا۔ جواب کلام کرنے کے طریقوں میں سے کلام کرنے کا ایک طریقہ کلام کو مقتضی ظاہر کے مطابق کرنا ہے، تو مصنف علیہ رحمت نے مقتضی ظاہر کے مطابق کلام کیا ہے، کیونکہ مخاطب خالی الذہن ہے، تقویت حکم کا محتاج نہیں ہے۔ اگر مصنف علیہ کو مقدم کر کے ذالکہ لا یتعطی ذکر کیا جاتا تو یہ کلام تقویت حکم کا فائدہ دیتا، کلام مقتضی ظاہر کے مطابق باقی نہ رہتا۔ سوال آپ نے کہا ذالکہ کا مشار الیہ کلام ہے، تو اس سے لازم آئے گا ظرف اور مظروف کا ایک ہونا، کیونکہ دو اسم یا ایک اسم اور ایک فعل عین کلام ہے۔ سوال آپ نے کہا ذالکہ کا مشار الیہ کلام ہے، تو اس سے لازم آئے گا ظرف اور مظروف کا ایک ہونا، کیونکہ دو اسم یا ایک اسم اور ایک فعل عین کلام ہے۔ جواب کلام یعنی مظروف عام ہے، ظرف یعنی دو اسم یا ایک اسم اور ایک فعل خاص ہیں، خاص اور عام کے مابین تغیر ہے، لہذا ظرف اور مظروف کا ایک ہونا لازم نہیں آتا۔ یا فی بمعنی با کے ہے۔ جواب کلام یعنی مظروف عام ہے، ظرف یعنی دو اسم یا ایک اسم اور ایک فعل خاص ہیں، خاص
اور عام کے مابین تغیر ہے، لہذا ظرف اور مظروف کا ایک ہونا لازم نہیں آتا، یا فی بمانی با کے ہے۔ سوال، آپ نے کہا کلام دو اسموں سے حاصل ہوگا، ہم آپ کو دکھاتے ہیں دو اسم ہیں، جیسے زید و عمر، دو اسم ہیں لیکن کلام نہیں ہے۔ آپ نے کہا دو اسموں سے کلام حاصل ہوگا، ہم آپ کو دکھاتے ہیں دو اسم ہیں جیسے زید و عمر، لیکن کلام حاصل نہیں ہو رہا۔ جواب، دو اسموں سے مراد یہ ہے ان میں سے ایک مسند ہو اور دوسرا مسند الیہ ہو۔ زید و عمر معطوف علیہ اور معطوف ہیں۔ جواب، دو اسموں سے مراد یہ ہے ان میں سے ایک مسند ہو اور دوسرا مسند الیہ ہو۔ زید و عمر یہ معطوف علیہ اور معطوف ہیں۔ سوال، مسند کو مسند الیہ پہ کیوں مقدم کیا، حالانکہ جملہ اسمیہ میں مسند الیہ مسند پہ مقدم ہوتا ہے؟ سوال، مسند کو مسند الیہ پہ کیوں مقدم کیا، حالانکہ جملہ اسمیہ میں مسند الیہ مسند پہ مقدم ہوتا ہے؟ یہ جواب پہ اعتراض ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ دو اسموں سے مراد یہ ہے ان میں سے ایک مسند ہو دوسرا مسند الیہ ہو، تو اسی پہ اعتراض ہو رہا ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ مسند کو مسند الیہ پہ کیوں مقدم کیا، حالانکہ جملہ اسمیہ میں مسند الیہ مسند پہ مقدم ہوتا ہے؟ جواب، مسند مسند الیہ کا جز ہوتا ہے، جز کل پہ مقدم ہوتا ہے۔ مسند مسند الیہ کا جز ہوتا ہے، جز کل پہ مقدم ہوتا ہے۔ سوال، غلام زیدن دو اسموں سے مرکب ہے، حالانکہ کلام نہیں ہے۔ غلام زیدن دو اسموں سے مرکب ہے، یعنی غلام زیدن دو اسم تو ہیں لیکن کلام نہیں ہے۔ جواب، دو اسموں سے مطلق دو اسم مراد نہیں، بلکہ دو اسموں سے مراد یہ ہے ان میں سے ایک مسند ہو اور دوسرا مسند الیہ ہو۔ غلام زید میں ایک مضاف ہے، دوسرا مضاف الیہ ہے۔ سوال، ضرب کا فعل اور اسم سے مرکب ہے، حالانکہ کلام نہیں ہے۔ ضرب کا فعل اور اسم سے مرکب ہے، حالانکہ کلام نہیں ہے۔ جواب، اسم اور فعل سے مراد یہ ہے فعل مسند ہو اور اسم مسند الیہ، یہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ ضرب فعل ہے اور مخاطب کی ضمیر مفعول بھی ہے۔ جواب، اسم اور فعل سے مراد یہ ہے فعل مسند ہو اور اسم مسند الیہ ہو، یہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ ضرب فعل ہے اور مخاطب کی ضمیر مفعول بھی ہے۔ سوال، مصنف علیہ رحمت نے دو اسموں کی ترکیب کو اسم اور فعل کی ترکیب کے مقدم کیوں کیا؟ مصنف علیہ رحمت نے دو اسموں کی ترکیب کو اسم اور فعل کی ترکیب پہ مقدم کیوں کیا؟ جواب، اسم کی شرافت کی وجہ سے دو اسموں کی ترکیب کو اسم اور فعل کی ترکیب پہ مقدم کیا۔ اسم کی شرافت کی وجہ سے دو اسموں کی ترکیب کو اسم اور فعل کی ترکیب پہ مقدم کیا۔ سوال، اسم اور فعل کی ترکیب میں اسم کو کیوں مقدم کیا؟ جواب، اسم کی شرافت کی وجہ سے اسم کو فعل پہ مقدم کیا۔ سوال، مصنف علیہ رحمت نے تقسیم کلام میں ادات حصر ذکر کیا ہے، تقسیم کلمہ میں ادات حصر ذکر نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ مصنف علیہ رحمت نے تقسیم کلام میں ادات حصر کا ذکر کیا ہے اور تقسیم کلمہ میں ادات حصر ذکر نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب، حصول کلام کے عقلی احتمالات 6 تھے، ان میں سے 2 سے کلام حاصل ہوتا ہے، باقیوں سے کلام حاصل نہیں ہوتا، لہذا جن احتمالات سے کلام حاصل نہ ہوتا ان کو خارج کرنے کے لیے ادات حصر ذکر فرمایا۔ تقسیم کلمہ میں ادات حصر ذکر نہیں کیا کیونکہ اس کی فقط 3 اقسام ہے، چوتھی قسم کا احتمال بھی نہیں ہے جس کو خارج کرنے کی ضرورت پڑے، لہذا ادات حصر کو ذکر نہیں فرمایا۔ جواب، حصول کلام کے عقلی احتمالات 6 تھے، ان میں سے 2 سے کلام حاصل ہوتا ہے، باقیوں سے کلام حاصل نہیں ہوتا، لہذا جن احتمالات سے کلام حاصل نہ ہوتا ان کو خارج کرنے کے لیے ادات حصر ذکر فرمایا۔ تقسیم کلمہ میں ادات حصر ذکر نہیں کیا کیونکہ اس کی فقط 3 اقسام ہیں، چوتھی قسم کا احتمال بھی نہیں ہے جس کو خارج کرنے کی ضرورت پڑے، لہذا ادات حصر ذکر نہیں کیا، ادات حصر الا ہے۔ سوال،
کلام کو دو قسموں میں منحصر کرنا باطل ہے کیونکہ تیسری قسم پائی جاتی ہے۔ میری مراد یا زیدو ہے، یا زیدو، یہ کلام ایک حرف اور ایک اسم سے مرکب ہے۔ سوال، کلام کو دو قسموں میں منحصر کرنا درست نہیں ہے کیونکہ کلام کی تیسری قسم پائی جاتی ہے، جیسے یا زیدو، یہ کلام ہے ایک حرف اور ایک اسم سے مرکب ہے۔ جواب، یا زیدو میں جو یا ہے یہ ادعو کا قائم مقام ہے، یعنی عبارت ہے ادعو زیدن، یا زیدو ادعو زیدن کی تعویل میں ہے، لہذا یہ کلام حرف اور اسم سے مرکب نہیں بلکہ فعل اور اسم سے مرکب ہے۔ سوال، کلام جب فعل اور اسم سے مرکب ہو تو اسم میں شرط یہ ہے اسم مسند الیہ ہو۔ ادعو زیدن میں زید مسند الیہ نہیں ہے بلکہ مفعول ہے۔ سوال، کلام جب فعل اور اسم سے مرکب ہو تو اس میں شرط یہ ہے اسم مسند الیہ ہو۔ ادعو زیدن میں زید مسند الیہ نہیں بلکہ مفعول ہے۔ جواب، اسم کا مسند الیہ ہونا عام ہے، اسم ظاہر مسند الیہ ہو یا اس میں منوی مسند الیہ ہو۔ اسم کا مسند الیہ ہونا عام ہے، اس میں ظاہر مسند الیہ ہو یا اس میں منوی مسند الیہ ہو۔ ادعو زیدن میں اگرچہ اس میں ظاہر مسند الیہ نہیں ہے لیکن اس میں منوی مسند الیہ ہے۔ سوال، آپ نے کہا یا زید ادعو کے قائم مقام ہے، یا زید کا ادعو کے قائم مقام ہونا درست نہیں ہے۔ آپ نے کہا یا زید ادعو کے قائم مقام ہے، یا زید کا ادعو کے قائم مقام ہونا درست نہیں ہے کیونکہ یا زید جملہ انشئیہ ہے، ادعو جملہ خبریہ ہے۔ جملہ انشئیہ جملہ خبریہ کے کیسے قائم مقام ہو سکتا ہے؟ جواب، یا زید ادعو کے قائم مقام ہے ادعو کو اخبار سے انشاء کی طرف نقل کرنے کے بعد۔ جواب، یا زید ادعو کے قائم مقام ہے ادعو کو اخبار سے انشاء کی طرف نقل کرنے کے بعد۔ سوال، آپ نے کہا حرف اور اسم سے کلام حاصل نہیں ہوتا، ہم آپ کو دکھاتے ہیں حرف اور اسم سے کلام حاصل ہو رہا ہے، جیسے من حرف جر۔ جواب، اس مثال میں من نام ہے اس من کا جو حرف جر ہے، لہذا کلام دو اسموں سے مرکب ہے نہ کہ حرف اور اسم سے۔ جواب، اس مثال میں من نام ہے اس من کا جو حرف جر ہے، لہذا کلام دو اسموں سے مرکب ہے نہ کہ حرف اور اسم سے۔